ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ آج بدھ ہے جنوری کے 3 اور جمادی الثانی کی 20 تاریخ۔ آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ ولادت باسعادت شہزادی کونین بی بی دو عالم دختر رسول خدا ام ابیہا دلبند حسنین و ہمسر علی مرتضی شیر خدا بی بی دو عالم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت پر آج دنیا کے دیگر گوشوں کے ساتھ ساتھ ضلع کرگل میں تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ سب سے بڑا محفل شعبہ خواتین امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل زینبیہ ویمن ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام مسلح امام خمینی منجگون میں منعقد ہوا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں خواتین نے شرکت کی۔ اسی طرح ضلع ہیڈ کوارٹر پر انجمن بہبودی سعادات کے زیر اہتمام سید مہدی میموریل ہال کرگل میں اور امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے زیر اہتمام جامع مسجد کرگل میں، جبکہ جمعیت العلماء اثنا عشریہ کے زیر اہتمام اسلامیہ سکبل کے احاطے میں تزک و احتشام اور عقیدت و احترام کے ساتھ تقریبات منعقد ہوا۔ جشن میں ہزاروں کی تعداد میں مومنین نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت طیبہ پر مفصل روشنی ڈالی۔ آج تقریباً سپہر رنگموسپنگ منجیگون کے پہاڑ سے چٹان کھسک آنے کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر جاری ہوا، جس کے سبب کرگل سے منجی کی طرف جانے والے مسافروں میں خوف و ہراس پھیل گئی۔ تاہم راحت کی بات یہ رہی کہ اس واقعے میں کسی بھی قسم کے نقصان دیکھنے کو نہیں ملا۔ چیف ایگزیکٹو کونسلر کرگل ڈاکٹر جعفر آخون نے ضلع کرگل کے لیے مرکزی سرکار کی طرف سے 15 نئے سڑک پروجیکٹوں اور 4 پلوں کو منظوری دینے پر ایک ٹویٹ پیغام کے ذریعے مرکزی ٹرانسپورٹ اینڈ ہائی ویز نتن گڈکری اور ایل جی لداخ ڈاکٹر بی ڈی مشرا کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اسی طرح ایگزیکٹو کونسلر کرگل ذاکر حسین نے بھی شکرچکتن علاقے کے لیے نئے سڑک پروجیکٹوں کو منظوری دینے پر مرکزی وزیر برائے ٹرانسپورٹ اینڈ ہائی ویز نتن گڈکری اور ایل جی لداخ کا شکریہ ادا کیا ہے۔ واضح رہے، مرکزی سرکار نے خطے لداخ کے لیے 29 نئے سڑک پروجیکٹوں کو منظوری دے کر 1170 کروڑ روپے منظور کیا ہے، جس میں ضلع کرگل کا 15 سڑک پروجیکٹ بھی شامل ہے۔ ڈپٹی کمشنر کرگل شریکان سوسے نے آج اپنے دفتر کے چیمبر میں مالی سال 2023-24 کے لیے ڈسٹرکٹ کیپیکس اخراجات کے حوالے سے ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کی۔ اس موقع پر چیف پلاننگ آفیسر کرگل، پروجیکٹ آفیسر کرگل کے علاوہ متعلقہ افسران اور اہلکاروں نے میٹنگ میں شرکت کی۔ میٹنگ کے دوران ڈپٹی کمشنر کرگل نے سال 2023-24 کے لیے ضلع کے کیپیکس کے تحت دیہی ترقی محکمے کی طرف سے چلائے جانے والے جاری پروجیکٹوں کی فزیکل اور مالیاتی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ تمام بلاکس میں کام کے لحاظ سے پیش رفت، اخراجات کی صورتحال اور کاموں سے متعلق مسائل پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ لداخ پولیس کی جانب سے موصولہ ٹریفک پلان کے مطابق آج 3 جنوری بروز بدھ کرگل سے سری نگر اور سری نگر سے کرگل مقررہ اوقات میں دو طرفہ ٹریفک کو چلنے کی اجازت دی گئی، جس میں تمام چھوٹے بڑی گاڑیاں شامل ہیں۔ اسی طرح کرگل زنسکار سڑک پر بھی مقررہ اوقات میں تمام قسم کی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت دی گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرگل میں درجہ حرارت
-10.7 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا ہے۔ اسی طرح لیہ ضلع میں درجہ حرارت -12.4 ڈگری سینٹی گریڈ، زنسکار میں کم سے کم -15.9 ڈگری سینٹی گریڈ اور دراس میں درجہ حرارت -14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اب پیش ہیں قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ مرکزی حکومت کے نئے قانون کی دفعات ہٹ اینڈ رن کیسوں کے خلاف ملک بھر میں ٹرک ڈرائیورز پیر سے ہڑتال پر ہیں۔ اس کی وجہ سے ضروری اشیاء جیسے پیٹرول، ڈیزل، پھل اور سبزیاں مختلف ریاستوں میں نہیں پہنچ رہی ہیں، جس کی وجہ سے ان سب کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ گاڑی ڈرائیوروں کے ہڑتال کی وجہ سے کئی علاقوں میں پیٹرول اسٹیشنیں بند ہیں۔ مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے گاڑی ڈرائیور پیٹرول اسٹیشنوں پر بھاگ رہے ہیں۔ ڈرائیور پارلیمنٹ میں متعارف کرائے گئے انڈین ایکٹ 2023 موٹر وہیکل ہٹ اینڈ رن ایکٹ کو فوری طور پر منسوخ کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ فلسطین کی تحریک حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ نے حماس کے نائب سربراہ شیخ صالح العاروری اور القسام بریگیڈ کے 2 کمانڈروں کی شہادت پر فلسطینی قوم، امت مسلمہ اور دنیائے عرب کو تعزیت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کے گھناؤنے اقدام نے ہر مقام پر فلسطینی قوم کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کی وحشی گری کو ثابت کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شیخ عاروری اور ان کے بھائیوں کو قتل کرنے کا غاصب صہیونی حکومت کا اقدام بلا شبہ دہشت گردانہ ہے اور لبنان کے عرضی سالمیت کے خلاف ہے۔ جہاد اسلامی فلسطین کے رہنما زیاد النخالہ نے بھی جنوبی بیروت کے علاقے الضاحیہ میں تحریک حماس کے نائب سربراہ کی شہادت پر کہا کہ صالح العاروری فلسطین اور تحریک استقامت کو کامیاب بنانے کی راہ میں شہید ہوئے۔ واضح رہے کہ جنوبی بیروت کے علاقے الضاحیہ میں غاصب صہیونی حکومت کے دہشت گردانہ حملے میں حماس کے نائب سربراہ شیخ صالح العاروری اور القسام بریگیڈ کے 2 کمانڈروں اور تحریک حماس کے اراکین شہید ہو گئے۔ پوری دنیا کی اپیلوں کو نظر انداز کرتے ہوئے غزہ میں اسرائیل کے ظالمانہ حملوں کا سلسلہ منگل کو بھی بلا تھمے جاری رہا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی فوج نے کم از کم 207 فلسطینیوں کو شہید اور 283 کو زخمی کیا ہے۔ جس وقت یہ خبر جاری ہے یہ تعداد مزید بڑھ سکتی ہے، مگر غزہ کی وزارت صحت نے تازہ اعداد شمار جاری نہیں کیے۔ منگل کو اپنی وحشیانہ بمباری میں تل ابیب نے خان یونس میں ہلال احمر کے دفتر کو بھی نشانہ بنایا۔ غزہ کی وزارت صحت نے اب تک 22,158 افراد کے شہید ہونے کی تصدیق کی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 57,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ اس بیچ غزہ میں زمینی کارروائی کے لیے موجود اسرائیلی فوجیوں کو حماس کے جنگجوؤں کی شدید مزاحمت کا سامنا ہے۔ خود اسرائیل نے تسلیم کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اس کے 13 فوجی زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ مجھے اور میری ٹیم کو کل تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔
مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔